الشمائل المحمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث نمبر 266 ہے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وکیع عن شعبۃ عن ابی جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي من اللیل 13 رکعۃ۔ پچھلی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تہجد اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وطر کے موضوع پر کافی تفصیل کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل یا شب بیداری کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعتیں نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ تو یہ 13 رکعت جو ہیں ان کے اندر 10 رکعت تہجد اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہے، اور اگر اس میں فجر کی 2 سنتوں کو بھی شامل کیا جائے تو پھر 8 تہجد ہوں گے، 3 وتر ہوں گے اور 2 سنت فجر ہوں گے۔ تیسری صورت اس کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے 8 تہجد پڑھے ہوں، 3 وتر پڑھے ہوں اور 2 رکعت نفل وتروں کے بعد، جیسا کہ معمول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوں۔ تو اس روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد شریف جو ہے وہ آئی ہے 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ زیادہ سے زیادہ 15 رکعت کی روایت بھی ہے، اور شاید ایک روایت 17 رکعت کی۔ تو اس سلسلے میں تفصیلات اس طرح ہوں گی کہ اس میں 12 رکعتیں جو ہے یہ تہجد ہو جائیں گے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5 میں سے 3 وتر اور 2 رکعت جو ہے وہ فجر کی سنتیں یا وتروں کے بعد 2 نفل۔ اور یہاں پر میں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نماز تہجد ہے کم سے کم یہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور بس باقی اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ اور جہاں تک وطروں کا معاملہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو صبح وقت پر اٹھنے کی امید نہ ہو کہ اٹھ کر وہ سحری کے وقت وہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھ لے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی وہ وتروں کی نماز بھی پڑھ لے، تاکہ کہیں شب بیداری کرتے کرتے اس کے وتروں کی نماز بھی جاتی نہ رہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ جو لوگ اس بات پر، جن لوگوں کو اپنی طبیعت پر اعتبار نہیں کہ ہم سحری میں اٹھ سکیں گے یا نہ اٹھ سکیں گے، اور جو اٹھ سکتے ہیں ان کے لیے سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ جو قیام اللیل ہے نا، یعنی شب بیداری کی نماز، تہجد کی نماز، تو اس کے بعد وتر جو ہے نا وہ پڑھنے چاہیے، اور یہ مسنون بھی ہے اور یہ زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے۔ اور اس میں مصلحت یا حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت نماز وتر کی مشروعیت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رات کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد امدکم بصلاۃ ہی لکم خیر من حمر النعم الا وہی الوتر الا فصلوها فیما بین العشاء والفجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بے شک اللہ تعالی نے تمہاری نمازوں کے اندر ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا۔ پہلے تو 5 پڑھتے ہیں، اب ایک نماز کا اور اضافہ فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ تمہارے لیے عرب والوں کا جو محبوب مال تھا سرخ رنگ کے اونٹ، تو ان سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے۔ یعنی عرب کا محبوب مال جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں، تو وہ سرخ اونٹ کافی تعداد میں لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو خیرات کیا جائے تو جتنا ثواب ان کی خیرات کا ملے گا، تو اس سے زیادہ ثواب وتر کی نماز پر ملے گا۔ پھر اس کے بعد 2 باتیں مزید ارشاد فرمائیں، اور کلمہ تنبیہ شروع میں استعمال کیا، یعنی خبردار۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر لو اور اس کو یاد رکھو۔ تو فرمایا الا وہی الوتر، کہ خبردار وہ نماز جس نماز کا اللہ پاک نے تمہاری 5 نمازوں کے بعد اضافہ فرما دیا ہے، اور جو تمہارے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں کو راہ مولا میں خیرات کرنے سے زیادہ بہتر نماز ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ وتر کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الا فصلوها فی ما بین العشاء والفجر، اور اس فقرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز وتر کا ٹائم بتایا۔ تو فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک جو ٹائم ہے، اس سارے ٹائم میں سے کسی ٹائم کے اندر بھی وتر کی نماز جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز وتر کا ٹائم ہو گیا۔ کل ٹائم جب آپ عشاء کی نماز بمے سنتوں کے ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ کسی وقت بھی طلوع فجر سے پہلے وتروں کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور استحباب کا پتہ چل گیا آپ کو کہ مستحب کیا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے اخیر میں وتروں کی نماز کو سحری کے اندر پڑھا جائے۔ اور جہاں تک رخصت کا معاملہ ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھتے کس بات کا کہ سحری کے وقت اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں، تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں نا وہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں۔ یہ رخصت ہو گئی اور فضیلت اخیر رات میں پڑھنے کی۔ اور اب تیسری چیز یہاں پر جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک کیا تھا۔ تو اس میں 2 قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک تو وہی جو 2-3 حدیثیں میں پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ تہجد پڑھتے رہتے، جب ختم کرنا چاہتے تو اس موقع پر آپ اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھ لیتے۔ ایک تو یہ حدیثیں ہیں، اور ایک وہ حدیثیں ہیں جن کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے، دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول اللیل و آخرہ و اوسطہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کی نماز اول رات کے اندر بھی آپ نے ادا فرمائی ہے، اور آپ نے اخیر رات میں بھی اس کو پڑھا ہے، اور آپ نے رات کے درمیانی حصے کے اندر بھی اس نماز کو پڑھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اوقات کے اندر وتروں کی نماز کو پڑھا ہے، اور یہ سب کچھ بیان جواز کے لیے ہے اور بتلانے کے لیے امت کے لیے کہ اگر اول رات کے اندر پڑھ لو گے تو بھی ٹھیک ہے، وتر ہو جائیں گے، اگر آخر رات میں پڑھ لو گے سحری کے وقت میں تو بھی وتر ہو جائیں گے، درست ہے۔
اور اگر رات کے درمیان میں کسی بھی حصے میں پڑھ لو گے تو بھی وطر جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل شریف سے وطروں کے وقت کے بارے میں جو وسعت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے بیان فرما دیا، ورنہ محبوب آپ کو یہی تھا کہ سحری کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کی نماز ادا کر فرمانے کا معمول تھا۔ یہ بقیہ مسائل وطروں کے جو ہیں اور تہجد کے یہ ہوئے۔ اب یہ کہ حدیث نمبر 267 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفا عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان اذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعہ۔ یہ اب ایک اور مسئلہ آ گیا، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سعد بن ہشام تابعی اور ام المومنین کے شاگرد وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کبھی رات کے وقت تہجد نہ پڑھ سکتے، اب دیکھیے نا، سرکار نے اپنی امت کے لیے ہر قسم کی صورتیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا ہے، صرف ہم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ رات کو اگر نیند کی وجہ سے، یعنی یہ کہ آپ سو گئے اور جاگ اس وقت آئی جس وقت فجر طلوع ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے نا، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او غلبت ہو عینا ہو، سرکار جاگ تو گئے تھے مگر آنکھیں جو ہے نا وہ بار بار بند ہوتی تھی نیند کے غلبے کی وجہ سے۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو ایسی حالت میں نماز مت پڑھو۔ نیند کے غلبے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند کے غلبے کی حالت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میں اپنے منہ سے کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، دل چاہے تو اللہ کی تعریف کی بجائے کوئی دنیاوی بات آپ کے منہ سے نکل جائے، یا کوئی اور چیز جو خدا کی بارگاہ کے خلاف ہے، وہ کوئی ایسی گفتگو آپ کے منہ سے ادا ہو جائے غلبہ نیند کی وجہ سے۔ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں جب تمہیں غلبہ نیند ہو تو پھر سو جاؤ، اور سو کر پھر تازہ دم ہو کر اٹھ کے تو پھر نماز کو پڑھ لو۔ یہ اس بنا پر جب غلبہ نیند ہے، سوئے ہوئے تو نہیں ہے لیکن غلبہ نیند ہے، نیند چھوڑتی بھی نہیں، تو ایسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا؟ بیچ میں ایک بات رہ گئی ہے نا، اس وجہ سے یعنی سرکار کا قیام اللیل یا آپ کی شب بیداری یا آپ کی تہجد کی نماز رہ جاتی ہے جی، اس وجہ سے رہ جاتی۔ یا اسی طرح اسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں آپ دیگر جو عذر ہیں ان کو۔ مثلا یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی کیفیت کے اندر مبتلا رہا، شدید مصروفیت یا اس طرح کی کوئی بات جس کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، تو اب اس کے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے۔ فرماتی ہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز رات کے وقت پڑھنے سے نیند جو ہے وہ روک دیتی یا نیند کا غلبہ ہوتا، تو پھر آپ نیند کے غلبے کی حالت میں تہجد کی نماز چھوڑ دیتے، نہ پڑھتے، بلکہ آپ آرام فرما لیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ فرماتی ہیں کہ صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعتن، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت آپ
یعنی اشراق کے اور ضحوہ کبریٰ کے درمیان جو ٹائم ہے، یہ تقریباً آج کل، یہ ویسے تو روزانہ کا ٹائم جو ہے وہ نماز کے جو اوقات کا نقشہ ہوتا ہے اس کے اوپر ضحوہ کبریٰ کا ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے۔ ضحوہ کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ ابھی سورج وسط آسمان میں نہیں پہنچا، ہاں جی، سورج سر پر ابھی نہیں پہنچا، مگر اس سے پہلے کچھ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اندر نوافل پڑھنے مکروہ ہیں، تو وہ جو اس سے پہلے والا ٹائم ہے نا مکروہ نوافل کے لیے، اس کو کہتے ہیں ضحوہ کبریٰ۔ اور یہ روزانہ وقت جو ہے نا، جیسے دن رات کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے شروع ہونے کا یا ختم ہونے کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کو اوقات کے نقشے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اور اپنے جو اشراق ہیں ان کے درمیان کسی ٹائم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ 12 رکعتیں جو ہیں حضور ادا فرما لیتے، اور ان 12 رکعتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وطر شامل نہ ہوتا، کیونکہ وطر کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر وطر جو ہیں یہ قضا ہو جائیں، رات کو نہ پڑھے جا سکیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، تو پھر ان وطروں کو فجر کے طلوع کے بعد فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کو قضا کر لینا چاہیے جی۔ اور یہ بھی جان لیں کہ فجر کی طلوع ہونے کے وقت سے لے کر جس وقت روزے دار کے لیے کھانا پینا منع ہو جاتا ہے، اس ٹائم سے لے کر اور سورج کی کرن جو ہے اس کے باہر چمکنے سے پہلے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، یہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے یہ تطوع اور نوافل کے لیے مکروہ ہے۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں بس، اور کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر اگر کوئی قضا نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، فرض یا واجب، تو یہ دونوں آپ اس ٹائم کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ مگر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں چونکہ یہ تطوع میں اور نوافل کے اندر یہ آتی ہیں، لہذا ان کی قضا جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہیں کر سکتے، کیونکہ نوافل کے لیے یہ وقت مکروہ ہے جس وقت یہ سوا نیزے پر سورج آ جائے، ہاں جی، طلوع ہونے کے بعد، جس کا ہمارے فقہائے کرام نے اندازہ کیا ہے 20 منٹ فجر کے طلوع ہونے کے بعد جب گزر جائیں تو اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کے اس ٹائم کے اندر آپ فجر کی سنتیں جو ہیں ان کو آپ قضا کر لیں، اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں۔ اگر کرنا یوں ہوگا، فجر کی سنتیں پہلے قضا کریں گے اور اشراق کے نوافل جو ہیں ان کو بعد میں پڑھیں گے، اگر کوئی اشراق پڑھتا ہے تو یہ 12 رکعت فرمایا، اس میں وطر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب فجر کی نماز کے لیے تو لا محالہ اٹھنا ہی تھا نا، تو فجر کی نماز کے لیے جب سرکار اٹھے، ہاں جی، ایسی صورت میں کہ جب تہجد آپ کے چھوٹ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے پہلے حسب دستور شرع وطر کی نماز ادا فرما لیتے۔ اب آپ کے تہجد جو ہیں وہ باقی رہ گئے، تو وہ تہجد جو ہیں ان کی جگہ پر 12 رکعتیں جو ہیں آپ، یہ تقریباً جو چاشت کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما لیتے۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جو نوافل ہیں ان کی بھی قضا کرنا بہتر ہے، نوافل کی قضا کرنا بہتر ہے۔ اور حقیقت یوں ہے، توجہ ذرا رکھ کر سن لیجئے، کہ فرض اپنے وقت پر رہ گئے تو بعد میں جب جو موقع ملے تو فرض نماز کی قضا کرنا فرض ہے۔ اگر وطر رہ گئے ہیں، طلوع فجر سے پہلے پڑھنے تھے، تو اب طلوع فجر کے بعد وطر کی نماز جو ہے اس کو قضا کر کے پڑھنا یہ واجب ہے، کیونکہ وطر واجب ہے۔ اگر سنتیں کسی کی رہ گئی ہیں تو ان کو بعد میں پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، ہاں جی۔ اگر سنت موقدہ ہیں تو ان کی قضا سنت موقدہ ہو گئی، اگر سنت غیر موقدہ ہے تو اس کی قضا بھی سنت غیر موقدہ ہو گئی۔ اگر نفل محض ہیں، یعنی ان کے اندر نہ تو شرع شریف نے ان کے کرنے کو ضروری قرار دیا اور نہ ہی ان سے روکا،
تو یہ نوافل جو ہیں ان کی قضا بھی نفل کی مد میں چلی جاتی ہے. ہاں جی، یعنی جیسے اصل کا حکم اسی طرح اس کی قضا کا بھی حکم. مگر عام طور پر یہ ہے کہ قضا جو ہے یہ ہم فرض نماز کی کر لیتے ہیں یا وتر کی نماز کی قضا جو ہے ہم کر لیتے ہیں. تو یہ سنتوں وغیرہ کی قضا جو ہے کرنے کا معمول نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ کہ بزرگان دین نے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر تو یہ بتایا کہ جو نوافل ہیں وہ نوافل رہ جائیں، اگر ان میں سنتیں بھی داخل ہیں تو ان کی بھی قضا کر لینی چاہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قضا کریں گے ہم ان کو تو ہمارا روٹین جو ہے وہ درست ہو جائے گا. ہاں جی، جو پیچھے گیپ پڑ گیا تھا وہ گیپ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، خلا پر ہو جائے گا. اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کے کان ہو جائیں گے، اس بات پر ہمیں تنبہ ہو جائے گا کہ آئندہ وقت پر پڑھ لینا ہے، ورنہ بعد میں قضا جو کرنا پڑے گا تو بہتر ہے پھر آدمی پہلے ہی پڑھ لے. اس وجہ سے اس کے اندر کیا کہنا ہے، عادت جو ہے نا وہ صحیح طرح بن جاتی ہے وقت پر ان چیزوں کو ادا کرنے کی. یہ فائدہ اس کی قضا کرنے کا. اگرچہ نوافل کی قضا نہ کریں تو گناہ کوئی بھی نہیں. یہ تو عام فقہا نے جو احناف کے علاوہ ہیں انہوں نے اس سے مسئلہ استنباط کیا. اور ہمارے حنفیہ جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار، وہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کا ادا کرنا فرض تھا، امت پر فرض نہیں. یعنی امت پر 6 نمازیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، 6 نمازیں، ٹھیک ہے جی، 5 پنجگانہ نمازیں اور 6 وتر. 6 نمازیں انسان کے لیے ضروری ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 نمازیں ضروری تھی. وتر کے علاوہ تہجد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھے. تو اب جب تہجد سرکار پر فرض تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قضا جو ہے وہ فرمائی ہے، تو اس سے پھر یہ مسئلہ ثابت کرنا کہ نوافل کی قضا بھی کرنی چاہیے، یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث سے مسئلہ نہیں نکلتا. ہاں البتہ اور حدیثیں ہیں جن سے یہ مسائل ثابت ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ بہرحال اپنی جگہ پر رہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی پوزیشن جو ہے اس میں 2 کیفیتیں جو ہیں وہ آ گئیں. یعنی ہمارے نزدیک فرض ہے تو اس کی قضا بھی فرض تھی سرکار پر، اور دوسروں کے نزدیک یہ تطوع اور نفل نماز ہے. ہاں جی، تو اس لیے ان کے نزدیک اس کی قضا بھی وہ نفل کے سلسلے کے اندر ہوئی. مگر ان کے لیے یہ بات ہے کہ نوافل کی قضا کے جو دوسرے ائمہ ہیں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل وہ قائل نہیں ہیں. تو اس سلسلہ میں یہ حدیث ان کے اوپر دلیل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ نوافل ہیں. تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ پر فرض نہیں ہے ان کے نزدیک، اور اس کے باوجود سرکار اس کی قضا کر رہے ہیں تو نوافل کی قضا ثابت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم بالصواب. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ساری باتیں ہو چکی ہیں اس حدیث کے تحت، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جو ہے یہ 12 رکعت ہوتی تھی، تبھی 12 رکعت قضا کے طور پر بھی آپ نے ادا فرمائی. یہ عموماً تھا مگر کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی. اب چلیے جی حدیث نمبر 268. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ہم کو یہ حدیث محمد بن علاء نے بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو حدیث ابو اسامہ ہشام بن حسان نے بیان فرمائی، اور وہ اس حدیث کو امام محمد بن سیرین سے روایت کرتے تھے، اور امام محمد بن سیرین نے اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں حضور کے، ان سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا اذا قام احدکم من اللیل، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو تہجد کے لیے اٹھے. تہجد کے لیے اٹھنا مراد ہے، ورنہ قام کا معنی صرف اٹھنا بھی ہوتا ہے، مراد یہاں تہجد کے لیے اٹھنا، کیونکہ اس کا بعد کا کلام جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے. رات کو تہجد کے لیے جب تم میں سے کوئی جاگے فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، تو اسے چاہیے کہ دو مختصر اور ہلکی سی رکعتوں کے ساتھ تہجد کی نماز کو شروع کرے. ابتدا میں جو 2 رکعتیں ہیں ان کو زیادہ لمبا نہ کرے. حالانکہ سرکار نے خود لمبا فرمایا ہے، لیکن امت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پہلے 2 ہلکے سے نوافل پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر اگلی جو 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ان کو خوب، ان کو خشوع خضوع کے ساتھ اور ان کو دراز کر کے تو پڑھیے. اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے عبادت کے کام کو اپنے نفس کے لیے آسان کرنا. کیونکہ جب ابتدا ہی میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں گے تو پھر جسم جو ہے وہ تو تقریباً جام ہی ہوتا ہے اس وقت، ہاں جی، جوڑ، تو پھر جسم جو ہے نا وہ ساتھ نہ دے گا، تھکاوٹ جو ہے نا وہ زیادہ ستائے گی. لیکن اگر آپ 2 رکعتیں ہلکی سی آپ پڑھ لیں گے تو اٹھنا بیٹھنا سارا اس میں آ گیا نا، ہاں جی، اور جو جوڑ ہیں جسم کے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک مرتبہ وہ چل پڑے. اور جب وہ اس طرح ایک مرتبہ 2 ہلکے نوافل پڑھنے کے ساتھ اپنے جوڑوں کو چلا لیا، حرکت میں ان کو لے آئے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ لمبی کر کے رکعتیں جو ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں. اس کی مثال یہ ہماری دنیا میں اس طرح ہے جس طرح کے ایکسرسائز کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بالکل ابتدا کے اندر ہی اپنی ایکسرسائز جو ہے نا وہ زیادہ قوت اور زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اس کی ابتدا آہستہ آہستہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ 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 پھر اس کو بڑھاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ بالکل اخیر پر اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں جو کہ ان کی قوت یا ان کی طاقت کا ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پر ایکسرسائز کو لے جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ اسی حدیث پاک سے یہ بھی ماخوذ ہے. حدیث نمبر 269 ہے حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حولنا وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زید بن خالد الجہنی انه قال. ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو جماعت کی صورت میں یہ حدیث حضرت امام محدث قتیبہ بن سعید نے بیان فرمائی، اور وہ اس کو حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ دوسرے امام ہیں فقہ کے اماموں میں سے، ان سے روایت کرتے تھے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر ایک نئی سند کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں. ترمذی فرماتے ہیں اور ہمیں یہ حدیث امام اسحاق بن موسیٰ نے بھی بیان فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام مان نے بیان فرمائی، اور محدث مان جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت مالک بن انس نے بیان فرمائی. اس کی سند بھی امام مالک تک پہنچ گئی. پھر امام مالک جو ہیں انہوں نے ان سب کو حدیث جو ہے یہ بیان فرمائی، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے تھے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اس کو اپنے والد سے روایت کرتے تھے. یہ ابو بکر تابعین میں سے ہیں. روایت کرتے تھے کہ عبداللہ بن قیس بن مخرمہ نے ان کے والد کو یہ حدیث جو ہے یہ بیان کی کہ ان کو مشہور صحابی رسول حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب یہ حضرت زید بن خالد الجوہنی جو ہیں وہ قریب تشریف لے آئے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ دوران سفر کا ہے، گھر کا واقعہ نہیں، کیونکہ گھر کے اندر تو ایسا ممکن نہیں کہ ایک نامحرم شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کسی گھر کے اندر وہ اس طرح سرکار کے قریب آ کے تو اس طرح لیٹ جائے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ
یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر سرکار آرام فرمانے والے تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ آج رات میں ضرور دیکھتا رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کو۔ تو فرماتے ہیں فتوسطت عتبتہ او فسطاطہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کی جو چوکھٹ تھی نا، اس چوکھٹ کو سرانے کے طور پر رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کے تو میں لیٹ گیا، اور میرا منہ خیمے کے اندر کی طرف تھا، اور امہات المومنین میں سے یا کیا نام ازواج مطہرات میں سے یا اہل بیت کی خواتین میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہ تھی۔ یہ خود معلوم ہے، اس لیے کہ اگر وہ موجود ہوتی تو اس طرح کسی کو جرأت کیسے ہوتی۔ تو فرماتے ہیں میں نے جو چوکھٹ تھی آپ کے خیمہ مبارک کی، تو اس کے ایک حصے کے اوپر میں نے اپنا سر رکھا اور خیمے کے اندر کی طرف منہ کر کے تو میں لیٹا رہا، اور اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کبھی کھول دیتا کبھی بند کر دیتا، مطلب یہ ہے کہ سرکار کی نماز کو چیک کرنا مقصد تھا۔ فرماتے ہیں فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکعتین خفیفتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ کر رات کے اخیر حصے میں تو آپ نے نماز تہجد شروع کی، اور شروع میں سرکار نے 2 رکعت بالکل ہلکی سی خفیف سی مختصر سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین، فرماتی ہیں اس کے بعد پھر سرکار نے 2 رکعت جو ادا فرمائی نا، وہ بہت لمبی بہت ہی لمبی تھی۔ فرماتی ہیں ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، پھر ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اور پڑھی، مگر یہ جو طویل 2 رکعتیں تھیں نا، ان سے ذرا کم تھی لمبائی میں۔ اس کے بعد ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، اس کے بعد پھر سرکار نے جو 2 رکعت ادا فرمائی تو وہ ان 2 رکعتوں سے پہلے والی جو 2 رکعتیں ہیں ان سے ذرا یہ چھوٹی تھیں، ان سے ذرا یہ مختصر تھیں۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، اسی طرح 2 رکعتیں اور بھی اس سے پہلے والی 2 رکعتوں سے یعنی چھوٹی کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، پھر سرکار نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں جو پہلے والی 2 رکعتوں سے اور زیادہ چھوٹی تھیں۔ ثم اوترا، پھر سرکار نے وطر پڑھے۔ فذالک 13 رکعتن، تو یہ ہو گئی 13 رکعتیں، اور اس کا جو مطلب مفہوم ہے وہ سارے کا سارا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انہی الفاظ کے اوپر آج کا درس حدیث جو ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔